نصیب نہیں ہو سکتی، بغیر قرآن کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیا جہان کی کتابیں پڑھو، اللہ کی معرفت پہچان نصیب نہیں ہوگی جب تک اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، پھر اس کو قرآن پہ چسپاں کیا ہے۔ حکیم الامت تھے نا، ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے تھے۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، در ابلک کا سے کم دیدہ موجود، ڈبہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ شاید تھا وہ ایران کا بادشاہ، اب اسے صدا پڑ گئی، اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا لے تاکہ یہ شعر بن جائے، شعر مکمل ہو جائے۔ بڑے بڑے شعراء دوسرا مصرع بنانے سے عاجز آگے۔ دنوں میں ایک دن تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی زیب النساء، مخفی اس کا لقب تھا، آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی، آنسو کا قطرہ نیچے گرا، آنسو سفید ہوتا ہے، آنسو کا قطرہ سفید ہوتا ہے، سرما کالا ہوتا ہے، جب یہ دونوں مل جائیں تو ڈبہ موتی بن جاتا ہے۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بلے اشکے بتانے سرما آلود، لو جی شعر بن گیا، در ابلک کا سے کم دیدہ موجود، بلے اشکے بتانے سرما آلود۔ شعر لکھ کے ایران کے بادشاہ کو بھیج دیا، بڑا خوش ہوا، لو جی میری آرزو اور میری تمنا پوری ہو گئی۔ اس نے انعام کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جو مصرع بنائے گا انعام ملے گا۔ تھوڑی سی اس کی آواز کم کرنا، بڑا خوش ہوا اور انعام کا اعلان کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا ایران کے اندر محفل مشاعرہ ہوگی، اورنگزیب کی صاحبزادی آئے گی، ہم اس کا دیدار بھی کریں گے، اس کی زبان سے اس کے اشعار بھی سنیں گے۔ کو شوق پیدا ہو گیا، لازمی بات ہے کسی کا کلام سنو، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا دیدار بھی ہو جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پیغام ملا، قربان جب اورنگزیب عالمگیر غیرت مند بادشاہ تھا، غیرت مند بادشاہ، اور بادشاہ بھی کیسا؟ متحدہ ہندوستان کا بادشاہ، اللہ اکبر، کیسا بادشاہ جس نے 500 علماء کو بٹھا کر فتاوی عالمگیریہ مرتب کروایا۔ کیسا بادشاہ کہ جو اپنے ابا جی سے ایک دن کہنے لگا، ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا اورنگزیب کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، پگڑی تو تیرے سر پہ رکھی جائے گی، مجھے تو اس دن مبارک ہوگی تو قرآن کا حافظ بنے۔ اورنگزیب عالمگیر فرماتے میں نے اسی دن سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بھی قرآن کا حافظ بنا، میں نے آ کر اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ دعا کرو اللہ سے بادشاہ نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم حافظ قرآن کا قاری کوئی بادشاہ ہوگا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گا، ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، بے شک نہ بھیک مانگنی پڑے گی، نہ اور کوئی پریشانی ہوگی۔ تعلق رب کی ذات سے ہو، سارے حالات درست ہو جاتے ہیں نا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، یہ ضمن بات سنا رہا ہوں، چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا اور بکری پہ حملہ کر کے ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ چرواہے نے سر پہ ہاتھ رکھا، داڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ گزرنے والے نے کہا ارے اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے، کیا آفت پڑ گئی ہے؟ اور جی بھیڑیا آیا اور بکری لے گیا ہے۔ اللہ کے بندے اتنے بڑے ریوڑ میں سے ایک بکری چلی گئی اور اتنا پورے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ سنیے اس نے کیا جواب دیا، اللہ کے بندے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری بکریوں پہ بھیڑیے نے حملہ کیوں کر دیا، آج تک اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، آج لگتا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی، وقت کے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز حاکم تھے، بکریوں اور جنگل کے بھیڑیوں میں بھی صلح تھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بھیڑیے نے فوراً بکری پہ حملہ کر دیا۔ آج بھی وقت کا حاکم اللہ والا ہوگا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور ہمارا تعلق رب سے ٹوٹا ہوا ہے نا، تو پھر کس طرح حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کی بکریاں جنگل کے بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مائی جی آپ کی بکریوں اور جنگل کے بھیڑیوں کی صلح کب ہوئی؟ فرمایا جس دن میری اور میرے رب کی صلح ہوگی، جس دن میری اور میرے رب کی، آؤ اللہ سے صلح کر لو میرے بھائیوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بطور امتحان کے اپنی صاحبزادی سے کہا تجھے ایران کے بادشاہ نے بلایا ہے۔
آج کل کی ہوتی تو کہتی ابا جی کتنی خوشی کی بات ہے، لوگ کرے جاتے ہیں ذرا شاپنگ ہو جائے، پھر اخبار نویسوں کو بلاؤ، تصویریں اتارے، کل اخبار میں تصویریں بھی آ جائیں کہ اورنگزیب کی بیٹی ایران جا رہی ہے۔ نہیں، غیرت مند باپ کی بیٹی بھی غیرت مند تھی، کہنے لگی ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں غیر محرموں کی مجلس میں چلی جاؤں، اپنا چہرہ دکھاؤں، اپنا کلام ان کو براہ راست سناؤں، جنہوں نے مجھے دیکھنا مجھے میرے کلام میں دیکھیں، جنہوں نے مجھے دیکھنا ہو۔ ایک شعر کہا اس نے اورنگزیب کی صاحبزادی نے، فرمایا در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن بیل دارد در سخن بیند مرا۔ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھنا مجھے میرے کلام میں دیکھ لیں، جنہوں نے مجھے دیکھنا مجھے میرے کلام میں دیکھ لیں، کیونکہ میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول نظر تو آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو جنہوں نے دیکھنا ہو، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اٹھاتے ہیں، قرآن پہ چسپاں کرتے ہیں، اور دنیا والوں جنہوں نے رب کا دیدار کرنا ہو تو رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ بھی اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم نے محبت سے قرآن پڑھا نہیں ہے، ہمیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ پکا کافر بیٹا پکا مسلمان، رب کی شان تو دیکھیے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ نے مردے سے زندہ نکالا۔ حضرت اکرمہ جب بھی قرآن پڑھتے ہماری طرح نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر قرآن اٹھاتے زاروں کی تار روتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بار بار قرآن کو بوسہ دیتے، زبان پر یہ کلمات ہوتے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسجد میں بھی آتے ہیں قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ لذت موبائل کی لگی ہوئی ہے نا۔ لذت کس کی لگی ہوئی ہے؟ باہر بھی موبائل کھولتے ہیں، کوئی فنکشن وہاں دیکھنا ہو وہاں دیکھ لیتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں اگر تلاوت کو جی چاہتا ہے قرآن کا نسخہ نہیں اٹھاتے، موبائل کھولتے ہیں، قرآن بھی موبائل میں پڑھتے ہیں، قرآن بھی۔ اب میں موبائل کو تو قرآن نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اگر اس کو قرآن کہیں گے تو پھر بے وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہو جائے گا۔ مجھے تو اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ وہیں باقی سارے فنکشن بھی ہیں، وہیں اللہ کا قرآن بھی ساتھ ہے۔ کس طرح کی یار کس قدر جا رہے ہیں ہم، تو بہت خطرناک حالات سے دوچار ہو گئے نا۔ آئیے قرآن کو اٹھایا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کو دیکھا کرو۔ روایت میں آتا ہے 4 چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ سارے بولو۔ 4 چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے۔ ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے۔ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں یہ نعمت ان کے پاس موجود ہے، صبح اٹھتی ٹی وی کا بٹن نہ آن کیا کرو، موبائل نہ کھولا کرو، انتظار کیا کرو ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا، پہلے ماں باپ کے چہروں کا دیدار کروں گا۔ اللہ کی قسم ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے چہروں کا دیدار کرو، دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی بولو ثواب اور عبادت ہے، بیت اللہ کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ طواف تو مستقل ثواب ہے نا، طواف کے دوران تو بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، لیکن فارغ ہو کر یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرو، رج رج کے دیکھا کرو، خوب سیر ہو کے دیکھا کرو، بیت اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تیسری چیز فرمائے زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی بولو پیتے ہو نا تو دیکھا کرو، دیکھ کے ثواب کی نیت سے دیکھو اور پھر اسے پیو، کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا معراج کی رات جب شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چیرا گیا، پھاڑا گیا، دل نکال کے جس تشت اور تھال میں رکھا، وہ تشت اور تھال جنت سے لائیں گی، لیکن جس پانی سے آپ کا سینہ دھویا گیا وہ جنت سے نہیں زمزم کا پانی استعمال ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی بولو اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو سناؤں آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے تھے پانی بچ جاتا تھا،
صحابہ میں قطرہ قطرہ تقسیم ہو جاتا. دنوں میں ایک دن تھا اللہ کے محبوب نے پانی پیا, پانی بچ گیا. فرمایا میرے صحابہ آج تم نے نہیں پینا, جاؤ یہ میرے منہ کا لگا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو, تم تو پی لیتے ہو, میری باقی امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا قیامت کی صبح تک میری امت کے لوگ آج عمرے کے لیے آئیں گے, جہاں زمزم کا پانی پیئیں گے وہاں میرے منہ کا لگا ہوا بھی پانی انہیں ملتا رہے گا. میرا عقیدہ, میرے اکابر کا عقیدہ, جس پانی میں اللہ کے محبوب کا لعاب دہن لگ جائے وہ پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے, اور جس جگہ پہ اللہ کے محبوب کے قدم مبارک لگ جائیں وہ جگہ بھی جنت سے اعلیٰ ہے. تو زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی بولو ثواب ہے. اور چوتھی چیز فرمایا قرآن مجید کا دیکھنا بھی بولو ثواب. دیکھا کرو, پڑھتے بھی ہو ساتھ دیکھا بھی کرو. ایک بزرگ فوت ہوئے, قبر کو کھولا گیا, دیکھتے کیا ہے قبر میں چراغ روشن ہے, اس کے کفن پہ پھولوں کی چادر پڑی ہوئی ہے. گھر والوں سے پوچھا یہ بزرگ نیکی کون سی کرتا تھا کہ سارا محلہ معطر ہو گیا اس کی خوشبو کی وجہ سے؟ گھر والوں نے کہا تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی, بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا, لیکن جب یہ بوڑھا ہوا اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا, لیکن آتا نہیں تھا قرآن. صبح اٹھتا باوضو کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, دیدار کرتا, اور ہر قرآن کی سطر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا. کیا کہتا؟ یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا, یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا. اس محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا. بتاؤ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے ان کی قبریں روشن ہوگی کہ نہیں؟ ضرور چمکیں گی انشاءاللہ. بولو ضرور چمکیں گی انشاءاللہ. ان کے چہرے بھی چمکیں گے انشاءاللہ, ان کی قبریں بھی چمکیں گی انشاءاللہ, ان کا محشر کا میدان بھی چمکے گا انشاءاللہ, جنت بھی نہیں سے چمکے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن نصیب کر دے. کہہ دو آمین, اونچی آواز سے کہہ دو آمین. تھوڑا کرو نا, کم از کم اس سے وہ گرد و غبار تو جھاڑ لیا کرو. صبح اٹھتے ہو اٹھایا کرو, اس کا غلاف اتارو, اس کے گرد و غبار جھاڑو, دیدار کر لو, سورۃ یاسین پڑھ لو. اللہ کی قسم وہ برکتیں نصیب ہوں گی, وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آئیے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. یہی حافظ قرآن کل جنت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اللہ سے سوال کریں گے, اللہ جی دنیا میں ہم تیرا قرآن پڑھا کرتے تھے, تو سنا کرتا تھا, آج تو پڑھ ہم سنیں. مزہ ہی آئے گا. اللہ سب کو نصیب کرے. آمین. یہ سارے قرآن کے حافظ اور قاری اللہ کے گرد جمع ہو جائیں گے. اللہ کی ذرا قرآن سناؤ. اللہ اپنا دیدار بھی کروائیں گے. اللہ فرمائیں گے سناتا ہوں. سٹیج سجے گا, اللہ سارے انبیاء کو جمع کریں گے, ساری امتیں بھی جمع ہوں گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے سب سے پہلے ذرا آغاز کرو, میرا داؤد پیغمبر کے ذرا انہیں زبور سنائے. انہیں کیا سنائے؟ داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے, فضا میں پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اور ساتھ مل کے زبور پڑھا کرتے تھے. اللہ نے بڑی خوش الہانی دی تھی. جب داؤد کی زبان سے زبور سنیں گے جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ حدی ہو گئی, اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو, کہاں ہے میرا یاسین پیغمبر, انہیں سورہ یاسین سنائے. انہیں کیا سنائے؟ سنو گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو روزانہ سورہ یاسین پڑھو گے انشاءاللہ. سارے پڑھو, بوڑھے بھی پڑھو, جوان بھی پڑھو. صبح وقت تک ناشتہ تیار ہو جب تک سارے گھر والے قرآن کی تلاوت نہ کریں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, مقدس جگہ پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, علماء کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو, ساری پریشانیاں حل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. کہاں ہے میرا یاسین پیغمبر؟ اللہ اکبر. جانتے ہو کون یاسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یاسین پیغمبر جو وادی نخلہ میں فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا, آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ, کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جنات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے تو وہاں خاموش ہو کے اسے سننا چاہیے. ایک جن کہنے لگا یہ تو ہمیں آواز آ رہی ہے, میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں پڑھنے والا کون ہے. جا کے جھانک کے دیکھتا ہے, اللہ کے محبوب کے وضحا کے چہرے پہ نظر پڑ گئی. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی بھی قسم اٹھائی. وضحا واللیل اذا سجا. جب چہرے پہ نظر پڑی واپس آ کر کہنے لگا جنات کی
جماعت کلام بھی خوبصورت ہے، پڑھنے والا بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی خوبصورت ہے۔ یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جب اوپر دیکھ کے بولتا ہے قرآن بن جاتا ہے، نیچے دیکھ کے بولے تو حدیث بن جاتی ہے۔ اور جنات کی جماعت یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو فرش پہ بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان جنہوں نے جب قرآن سنا واپس جا کر وادی جن کے اندر جا کر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ان جنوں آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قرآن سننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن سنتا ہے پھر وہ مواحد بن جاتا ہے، مشرک نہیں رہتا۔ تو آؤ میرے بھائیو سورہ یاسین پڑھیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یاسین ذرا ان کو کیا سناؤ؟ آپ کا ذوق اجازت دے تو میں تھوڑا سا یاسین سنا دوں آپ کو، ہاں جی، کہ وہ کون یاسین پیغمبر؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، کہ میں سجدیے سونے تے مونڈے کملی بیکاری ہے، قربان میں زلفاں تو مغبور دی اکھیاں تو درد چمبے دیاں کلیاں نے ہوٹھ شفق دی لالی ہے۔ جنتی جھوم کے کہیں گے ساری دنیا ایک پاسے، میرا سوہڑا ایک پاسے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے جو کہا تھا جلدی نہ کرو، تمہیں میرا یاسین پیغمبر یاسین سنائے گا۔ ساری دنیا ایک پاسے، میرا سوہڑا ایک پاسے، نو آنکھاں تے کی آنکھاں ساری دنیا دوالی ہے، کہ میں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چنگ لوگو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، مجھے حیرت میں ڈال دیا، میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، میں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سونے دی۔ ذرا یہ سارا مجمع میرے ساتھ مل جائے، میں گستاخی کر رہا ہوں آپ کی، آپ اس مصرے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے چہرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مل کے کو سونی صورت سونے دی، سونی سونی صورت سونے دی، دنیا متوالی ہے، میرا سونا جدو ہنسے۔ آپ بھی سارے مسکرا جائیں، میں ذرا مسکرایا کرو، ہمارے سامنے کم از کم مسکرایا کرو۔ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ مہنگائی کے مارے ہوئے، لیکن وہ تو آپ جانے، آپ کی یاد جانے، وہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں معاف کریں۔ اللہ اکبر۔ میرا سونا جدو ہنسے خود کھڑتیاں کلیاں نے، بولے تے جو نکلے بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی؟ وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ وہ ہمارے ملک کے بدبودار نعرے نہیں تھے کہ جاگ پنجابی جاگ، جاگ بلوچی جاگ، جاگ سندھی جاگ، جاگ پٹھان جاگ۔ وہ کون سے موتی تھے؟ وہ کون سا نعرہ تھا؟ یہی تو تھا نا لا الہ الا اللہ، جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول
اللہ میرے یاسین پیغمبر انہیں یاسین سناؤ. سبحان اللہ آپ جنت میں پہنچ جاؤ. سبحان میں اللہ آپ کو تو سبرات میں جنت میں لے جا رہا ہوں. اللہ سب کو جنت میں لے جائے. آمین اللہ سب کو جنت میں لے جائے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. مواحد سارے جائیں گے, مشرک کوئی نہیں جائے گا. مواحد سارے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ فرمائیں گے یاسین سناؤ. جب سورہ یاسین سنیں گے جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ ہدی ہو گئی. اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو, اب تمہیں یہ رحمان سورہ رحمان سنائے گا. اللہ اب یہ رحمان تمہارا مطالبہ تھا نا, اب یہ رحمان تمہیں سورہ رحمان سنائے گا جو تاج القرآن ہے. دنیا میں قاری اجمل قرآن پڑھے, قاری اجمل کے شاگرد قرآن پڑھے, لوگ سننے والے جھوم جائیں. جس رب نے ان کو آواز دی ہے اس رب کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی. مزہ ہی آئے گا. جنت بھی جھومے گی, جنت والے بھی جھومیں گے. آؤ میرے بھائیوں, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, کم از کم ایک بچے کو قرآن کے لیے وقف کر دو. سبحان اللہ انشاءاللہ آپ بنا دو, پھر ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, جو بھی بناتے ہو بناؤ, لیکن وہ جہاں بھی جائے گا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ. جہاں بھی جائے گا قرآن پڑھتا جائے گا. برکتیں ہوں گی, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی, گھروں کے حالات ٹھیک ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرمائے. یہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ, مختصر وقت پہ قاری اجمل صاحب نے بڑا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا. میں ایک بار پھر دل کے تھاگرائیوں سے ان کی دینی خدمات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ جتنے معاونین ان کے محبین ہیں, ان کے معاونین ہیں, مددگار ہیں, آپ نے جس لحاظ سے بھی تعاون کیا ہے, آ کر کام کی نگرانی کی ہے, اچھا مشورہ دیا ہے, مشورہ دینے والا, نگرانی کرنے والا, تعاون کرنے والا, سارے اس کھاتے میں برابر ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. نصیب نہیں ہو سکتی بغیر قرآن کے, نصیب نہیں ہو سکتی. دنیا جان